الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى وقال تعالى وذروا ظاهر الإثم وباطنه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم ہر گناہ کا ایک اثر یہ ضرور پڑتا ہے اور فوری طور پر پڑھنا شروع ہو جاتا ہے کہ کسی نہ کسی صورت انسان کا دل پریشان رہتا ہے، سکون سے اور روحانی خوشی سے محروم ہو جاتا ہے۔ گناہ کی ابتدا سمجھدار حکیم لوگوں نے بتایا ہے کہ گناہ کی ابتدا کچے دھاگے کی طرح ہوتی ہے، لیکن گناہ کی انتہا جنگی جہاز کے لنگر کی طرح مضبوط ہوتی ہے۔ ابتدا میں انسان اس سے بچ سکتا ہے، لیکن ایک بار گناہ پورا ہو گیا تو اب اس کے عذاب سے نکلنا برسہ برس تک آسان نہیں ہوتا۔ شروع میں عام طور پر ہم یہی سوچتے ہیں کہ آج کر لیتا ہوں، اس وقت کر لیتا ہوں، پھر نہیں کروں گا، پھر چھوڑ دوں گا۔ مگر بہت جلدی انسان کسی ایک گناہ کا ایسا عادی بن جاتا ہے، بہت دھیان سے میرا نفس بھی سنے، گنہگار نفس اور میرے عزیز نوجوان بھی سنے۔ کسی ایک گناہ کا انسان ایسا عادی بن جاتا ہے کہ پھر چھوڑنا بہت مشکل ہوتا چلا جاتا۔ کہتے ہیں کہ بچپن کی عادتیں 55 تک پہنچ کر بھی پیچھا نہیں چھوڑتی۔ اپنی آپ بیتی پر غور کیجئے، کسی اور کی طرف ذہن کو مت جانے دیجئے، اپنے اندر جھانکنے کی عادت ڈالیے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ بعض بیلیں ہوتی ہیں جو درختوں کو اپنی لپیٹ میں لے لیتی ہیں،
کبھی کبھی تو ایسا ہوتا ہے کہ اصل درخت چھپ جاتا ہے یا اس اصل درخت کی نشو و نما بڑھوتری یہ رک جاتی ہے اور بیلیں یہ غالب ہو جاتی ہیں. یہی حال گناہ کرتے کرتے یہ حال ہوتا ہے کہ گناہ ہمارے نفس کو اپنی لپیٹ میں لے لیتا ہے. وَأَحَاطَتْ بِهِ خَطِيئَتُهُ. گناہ ایک ناسور ہے، ایک کینسر ہے. اللہ کے واسطے ہم کسی بھی گناہ کو چھوٹا نہ سمجھیں. چھوٹی سی چنگاری سے ایسی آگ لگتی ہے کہ پورا محلہ پورا گاؤں صاف ہو جاتا ہے. چھوٹی چھوٹی کنکریاں ہی تو ہوتی ہیں جو ایک ٹیلا اور ایک پہاڑ بن جاتی. کسی بھی گناہ کو چھوٹا سمجھنا، معمولی سمجھنا، یہ انسان کو گناہ پر جری بنا دیتا ہے. گناہ کا ڈر دل سے نکال دیتا ہے. اور ایک بار اگر اللہ تعالیٰ کے حکموں کی خلاف ورزی کی عادت پڑی تو شروعات ہوتی ہے پان مسالے سے، پہنچتی ہے بات چرس اور گانجے اور شراب تک. کسی کی شروعات بڑے بڑے نشے کی چیزوں سے نہیں ہوتی، شروعات بہت معمولی چیز سے ہوتی، لیکن پھر وہ وہیں پر رکتا نہیں ہے. اگر اس کو ایسے دوست ساتھی مل گئے تو پھر وہ بڑھتا ہی چلا جاتا. اللہ اکبر. جس نے کسی بھی گناہ کو ہلکا سمجھا اس نے اپنی بربادی کا سامان کر لیا. اللہ آج کی مجلس کو میرے لیے اور آپ سب کے لیے سچی توبہ والی مجلس بنا دے. یاد رکھے مکاری اور اداکاری سے انسان کی زندگی کبھی بھی پرسکون نہیں گزرتی. ہم دوسروں کو دھوکہ دے سکتے ہیں، اپنے ضمیر کو دھوکہ نہیں دے سکتے. دوسروں کو بھی دھوکہ چند دنوں کے لیے دیا جا سکتا ہے. ایک نہ ایک دن انسان کی حقیقت مرنے سے پہلے اسی دنیا میں کھل کر رہتی ہے. یہ بھی اللہ تعالیٰ کا ایک سسٹم ہے، ایک قانون ہے. ایک اللہ کے بندے جس کے بارے میں ہم یہ گمان کبھی نہیں کر سکتے کہ وہ جھوٹ بول سکتا ہے، بولتا ہے. اس نے اپنے پر بھروسہ کرنے والے اور اپنے پاس اصلاح کے لیے آنے والے کچھ طالبین سے اچانک تہجد کے وقت میں بلا کر یہ کہا کہ میرے دل میں شدید تقاضا پیدا ہوا ہے کہ میں تم لوگوں سے ایک بات ابھی فوراً کہہ دوں، اور اس بات کو یوں سمجھنا کہ یہ اللہ کی طرف سے تمہارے لیے ایک پیغام ہے. اور وہ یہ ہے کہ سمجھ لینا کہ جب تم کوئی گناہ کرتے ہو تو اللہ تعالیٰ جانتے ہو تم سے کیا کہتا ہے.
اللہ تعالیٰ یہ کہتا ہے کہ تمہارے قریب کوئی چھوٹا سا بچہ بھی اگر ہو تو تم اس کی بھی رعایت کر لیتے ہو، مگر میری رعایت نہیں کرتے۔ تم گھر کے نوکر کے سامنے بھی گناہ نہیں کرتے۔ کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں مجھے سب سے کم حیثیت کا سمجھتے ہو؟ اللہ تعالیٰ فرما رہے ہیں، کیا تم اپنی طرف دیکھنے والوں میں سب سے کم حیثیت کا مجھے سمجھتے ہو کہ تم نے وہ دروازے تو بند کر لیے جہاں سے مخلوق تم کو دیکھ سکتی ہے کچھ کرتے ہوئے، لیکن جن دروازوں سے میں دیکھتا ہوں تم نے ان کو بند کرنے کی کوشش نہیں کی۔ اللہ اکبر۔ اللہ ہی ہے جو ہماری اب تک کی جسارتوں گستاخیوں کو برداشت کرتا رہا۔ اللہ کے سوا کسی میں اتنا صبر اور حلم نہیں ہے۔ ہر نیکی کی ایک تاثیر یہ ہے کہ وہ دل کو سکون بخشتی ہے، اور ہر گناہ کی تاثیر یہ ہے کہ وہ دل کا سکون چھین لیتا ہے۔ اسی لیے آپ دیکھیں پوری دنیا میں ڈھونڈ کر دیکھیے، مال والے اور مختلف چیزوں کی وجہ سے شہرت پانے والے، ان کے دل میں آپ کو سکون نہیں ملے گا۔ سکون گناہ سے بچنے والوں میں ملے گا۔ جو واقعی گناہوں سے بچتے ہیں ان کے پاس بیٹھ کر آپ کو خود محسوس ہوگا کہ ان کے دل میں سکون کی ٹھنڈی شبنم ہر وقت قطرے قطرے ٹپکتی رہتی ہے، اور وہ ان کو اتنی طاقت دیتی ہے کہ یہ مختلف پریشانیوں کو ہنستے مسکراتے برداشت کرتے چلے جاتے ہیں۔ یوں سمجھیے کہ اللہ تعالی نے اپنی رحمت کی چادر ہمارے اوپر تانی ہوئی ہے۔ ایک چادر ہے اللہ کی رحمت کی جو ہر ایک پر تنی ہو۔ ہم جب گناہ کرتے ہیں تو رحمت کی اس چادر میں سوراخ کر دیتے ہیں، اور ان سوراخوں ہی میں سے آفتیں، مصیبتیں، پریشانیاں، غم، نہ جانے کیسی کیسی تکلیفیں ہمارے اوپر آتی ہیں۔ اگر وہ سوراخ نہ ہو تو اللہ کی رحمت ہمارے اوپر ان پریشانیوں کو آنے ہی نہ دے۔ ہم گناہ کر کے اپنے اوپر مصیبتوں کو دعوت دیتے ہیں۔ کتنے ناسمجھ ہیں، کتنے ناسمجھ ہیں، اور ہم خود اپنے دشمن بنے ہوئے۔ ہم خود اپنے لیے مصیبت کا سبب بنے ہوئے۔ بچپن سے یہ بات سنتے چلے آ رہے ہیں کہ پریشانیاں جو آتی ہیں یہ ہمارے اپنے کرتوتوں کی وجہ سے آتی ہے۔ اس کے باوجود یہ کیا ماجرا ہے کہ ہم اپنے کرتوتوں کو
بدلنے کا کوئی مضبوط فیصلہ نہیں کر پا رہے. اور شروع میں تھوڑی پریشانیاں آتی ہیں, چھوٹی پریشانیاں آتی ہیں, لیکن اگر ہم دھیان نہیں کرتے, توجہ نہیں دیتے اور ان پریشانیوں کو اپنے ہی اعمال سے جوڑ کر اپنے اعمال کو ٹھیک نہیں کرتے, تو پھر بڑی پریشانیاں آنی شروع ہوتی. اور جیسے تسبیح کا دھاگا ٹوٹ جائے تو دانے جس طرح تیزی کے ساتھ بکھرتے ہیں, اس طرح ایک کے بعد دوسری کے بعد تیسری مصیبت آتی ہی چلی جاتی ہے, اور ہم مصیبتوں کے مقابلے ہی میں اس بری طرح الجھ جاتے ہیں کہ ہم کو توبہ بھی یاد نہیں آتی. اللہ, اے اللہ, اس انجام سے بچا لیجیے, اس انجام سے بچا. اتنا پریشان ہو جاتا ہے انسان کہ اس وقت تو اس کو توبہ کی بات بھی اچھی نہیں لگتی, اور وہ یہ کہنے لگتا ہے کہ میں تو مصیبت میں پڑا ہوں, آپ کو نصیحت سوجیے. پھر تو نصیحت کرنے والے کو بھی بہت حکمت سے کام لینا پڑتا ہے. اسے پہلے اس کو مصیبت سے نکالنے میں مدد دینی پڑتی, اپنی محبت, اپنے خلوص, اپنی ہمدردی, اس کا ثبوت دینا پڑتا ہے, تاکہ ہمارا وہ ساتھی اس لائق تو ہو جائے ذہنی طور پر کہ وہ ہماری بات سن سکے. ورنہ اس میں تو کوئی شک نہیں کہ سخت پریشانی میں مبتلا انسان بعض وقت ایسے موڈ میں نہیں ہوتا کہ اسے اس وقت کچھ سمجھایا جائے. ہم ایک بات ہمارے ذہنوں میں بیٹھ سی گئی ہے کہ سزا تو آخرت میں ملے گی, اور مرنے سے پہلے ہم اللہ سے معافی مانگ لیں گے. اس میں دو بڑی سنگین غلطیاں ہیں, بہت سنگین. یہ بات کہ سزا صرف آخرت میں ملے گی, یہ قرآن میں کہیں نہیں آیا. سزا ملنا تو گناہ کرتے ہی شروع ہو جاتی, اسی وقت شروع ہو جائے. یہ نہ سمجھیں کہ دنیا میں کسی بھی گناہ کی سزا نہیں ملتی, نہ, یہ بات صحیح نہیں ہے. یہ صحیح ہے کہ کسی گناہ کی پوری سزا دنیا میں نہیں مل سکتی, لیکن سزا کی شروعات اسی دنیا میں, بلکہ گناہ کرنے والے دن ہی میں اور اسی لمحے میں شروع ہو جاتی. عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں, زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے. ہم سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں کہ ہمارے جو مسائل ہیں ان سب کا تعلق ہمارے اپنے گناہوں سے. ہم گھر میں داخل ہوتے ہیں اور بیوی کا موڈ خراب ہوتا ہے, اور عجیب سے ٹینشن چھوٹی سی بات پر پیدا ہو جاتا ہے. ہم نہیں سوچ پاتے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے, کوئی گناہ ہوا ہے, نہیں سوچ پاتے. اب مجھے یہ ڈر یہ لگ رہا ہے کہ اگر یہ میری بات آپ کی بیویاں بھی سن رہی ہوں گی
تو پھر آپ کی خیریت نہیں ہے. اب تو جو بھی ٹینشن ہوگا وہ کہیں گے کہ دیکھو وہ والا بیان میرے موبائل میں ابھی سناتی ہوں، کیا کر کے آئے ہو تم باہر. لہذا اب مجبوری ہے، جب خانقاہ میں اصلاح نہیں ہوگی تو کسی اور کے سپرد تو کرنا ہی پڑے گا. لیکن میں ابھی ان سے بھی کچھ کہوں گا، لہذا بیلنس ہو جائے گا. میں یہ کہوں گا کہ جب آپ پر شیخ جلالو آئیں گے تو بیوی کو بھی سمجھنا چاہیے کہ اس سے بھی کوئی گناہ ہوا. اور شیخ جلالو اکثر آتے ہیں آپ پر، اکثر آتے ہیں. سچ ہے، یہ عجیب بات ہے. ہر پریشانی اللہ ہم کو صرف بیان کرتے وقت نہیں، پریشانی کے وقت میں اللہ تعالیٰ یہ بات یاد دلا دے دے کہ یہ کسی گناہ کی وجہ سے. بیان کرنا تو بہت آسان ہے. سیدنا انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی آپ بیتی سناتے ہیں، اپنا قصہ کہ میں تیار ہو کر نکلا. میرا گھوڑا پہلے سے تیار کیا جا چکا تھا، اور وہی گھوڑا جس پر میں روز سوار ہوتا ہوں، بہت پیارا میرا گھوڑا، وفادار دوست اور ساتھی. آج جو میں گھوڑے پر بیٹھنے کی کوشش کرنے لگا تو گھوڑا بھدک گیا. فوراً حضرت انس کہتے ہیں مجھے یاد آ گیا. میں نے گھوڑے کو پھر سے سائز کے حوالے کیا کہ ذرا اس کو بہلاؤ پھسلاؤ. میں بھی آیا اور میں گھر میں واپس گیا. میں یہ 2 رکعت صلاۃ التوبہ پڑھی اور میں نے اپنے اللہ سے کہا کہ اللہ یقیناً مجھ سے کوئی گناہ ہوا ہے جس کی وجہ سے گھوڑا آج میری فرما برداری نہیں کر رہا. اللہ مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے، مجھے معاف کر دیجئے. میں نے اللہ سے معافی مانگی، سچے دل سے توبہ کی، پھر واپس آیا. وہی گھوڑا تھا. اب جو میں اس پر بیٹھا تو روز کی طرح اس نے مجھے اپنی پیٹھ دے دی اور بہت آسانی کے ساتھ، کوئی دقت نہیں. کیا جب ہماری کار اسٹارٹ نہیں ہوتی، ہماری بائک اسٹارٹ نہیں ہوتی، جب ہماری دکان نہیں چلتی، ہمارے کاروبار میں کوئی پریشانی آتی ہے، تو کیا ہم اس کو اپنے گناہوں سے جوڑتے ہیں؟ جب ہماری گھر میں کوئی ٹینشن پیدا ہوتا ہے تو کیا ہمیں اس کی عادت ہے کہ آخر مجھ سے یقیناً کوئی غلطی ہوئی؟ یہی حال پوری امت پر آنے والے حالات کا ہے. یہ امت دوسری قوموں کی طرح اللہ کے میزان میں نہیں تولی جائے گی. اس امت کا معاملہ الگ ہے. اس امت کا ایک مقصد ہے. ایک مقصد کے لیے یہ امت بنائی گئی ہے. امت اپنے مقصد پر اپنی جان اور مال لگاتی رہے گی. امت کے نوجوانوں کی صلاحیتیں، امت کے شاعروں کی شاعری، امت کے قائدوں کی قائدانہ صلاحیتیں،
امت کے لوگوں کا ایک ایک پیسہ صحیح حساب سے انسانیت کی خدمت، انصاف کے قیام، پاکیزہ معاشرے کے قیام، ان سب چیزوں پر جب امت کی جان مال اور صلاحیت صرف ہوگی تو امت کے حالات اچھے ہوں گے۔ جب امت کی 99% تعداد یا اس سے بھی زیادہ ان کی جان اور مال اور وقت اور صلاحیت صرف اپنے پیٹ اور خواہشات پر خرچ ہو، ہر شخص صرف اپنے لیے سوچنے لگے گا، تو اس امت کی وہ حیثیت ہوگی کہ جیسے یہ پنکھا اپنا کام کرنا چھوڑ دے، خراب ہو جائے اور بار بار ٹھیک کرانے کے بعد آپ سے ایک بار میکینک کہہ دے کہ اب یہ بیکار ہو گیا تو پھینک دیا جائے گا، پھر کباڑیا اس کو خریدے گا 2 پیسے میں۔ امت کباڑیوں کے ہاتھوں میں بیچی جا رہی ہے، اس لیے کہ سمجھ بھی نہیں آ رہا ہے ہمارا۔ ہم کیا کیا گناہ کر رہے ہیں یہ بھی ہماری سمجھ میں نہیں آ رہا۔ آج آپ امت کے کسی لکھ پتی اور کروڑ پتی سے بھی کسی بڑے اہم دینی تقاضے کے لیے کچھ متوجہ کریں تو وہ سب سے اچھا جواب آپ کو یہ دے گا کہ مولانا وہ زکوٰۃ کا چاہیے، یہ سب سے اچھا جواب ہے۔ تو میں جو بات سمجھانا چاہ رہا ہوں وہ یہ کہ یہ خیال کہ دنیا سزا تو آخرت میں ملے گی، یہ بہت بڑی غلطی ہے۔ سزا اسی وقت سے شروع ہوتی ہے، اسی وقت سے اسی جگہ سے شروع ہوتی ہے جہاں ہم گناہ کرتے ہیں۔ دوسری بات یہ خیال کہ جب آخرت میں ملے گی تو آخرت میں تو ابھی بہت دیر ہے، مرنے سے پہلے توبہ کر لیں گے۔ اللہ اکبر کبیرہ، اللہ اکبر کبیرہ، آخرت میں بہت دیر ہے، یہ بھروسے کے لائق بات ہے۔ من مات فقط قامت قیامت ہو، جو جب مرتا ہے اس کی قیامت اسی دن شروع ہو جاتی ہے۔ آخرت تو بہت قریب ہے۔ کس کو پتا ہے کہ ہم کب مریں گے؟ کس کو پتا ہے کہ ہم ایک اچھی لمبی بیماری کے بعد مریں گے جس میں ہم کو اطمینان سے توبہ کا موقع مل جائے گا؟ کس کو پتا ہے؟ کس کو پتا ہے کہ ابھی میں جس جہاز میں بیٹھ رہا ہوں اس جہاز سے میں زندہ نہیں نکلوں گا؟ تو یہ دونوں غلط فہمیاں اللہ کے واسطے کھرچ کر اپنے ذہنوں سے نکال دیجیے۔ ایک تو یہ کہ گناہ کی سزا صرف آخرت ہی میں ملتی ہے، یہ بات صحیح نہیں ہے۔ گناہ کی پوری سزا یہ آخرت ہی میں ملتی ہے۔ کسی گناہ کی وہ سزا جو دراصل اس گناہ کی ہونی چاہیے وہ دنیا میں نہیں مل سکتی۔ لیکن سزا کی شروعات دنیا ہی سے ہو جاتی۔ اللہ عدل و انصاف فقط حشر پہ موقوف نہیں، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے، زندگی خود بھی گناہوں کی سزا دیتی ہے۔ اس لیے آج
کے واسطے گناہوں سے خالی زندگی گزارنے کا عزم کریں اور اس کے لیے بھرپور کوشش آج اور ابھی سے شروع کر دیں. ایک بزرگ عجیب بات کہا کرتے تھے. اللہ کے سمجھدار اور عارف بندے کہتے تھے جس نے جو دن گناہ کے بغیر گزارا گویا اس نے وہ دن رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی معیت میں گزارا. گناہوں سے بچنے کا ایک نسخہ بتانا چاہتا ہوں. قدر کریں گے؟ روزانہ جب دن نکلے صبح کو اس دن یہ صبح کو طے کر لیں کہ آج کا دن میں کوئی گناہ نہیں کروں. بس آج کے دن مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا. ایک دن کا چیلنج قبول کر لیجئے. ایک دن کے لیے اپنے نفس کو چیلنج دے دیجئے اور ایک دن کے لیے اللہ سے مدد مانگ لیجئے. آج کے دن مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا. پھر اگلا دن نکلے, پھر اگلے دن اسی ایک دن کے لیے عزم کر لیجئے آج مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا. اپنے نفس کو بھی تھوڑا بیوقوف بنائیے, تھوڑا اس کو بہلائیے نادان بچے کی طرح. وہ کہے گا چلو ٹھیک ہے آج ہی کے دن کی تو بات ہے. کم سے کم اتنا تو ہوا کہ انہوں نے زندگی بھر کے ارادہ کرنے کے بجائے آج ہی کا ارادہ کیا. تو چلو ٹھیک ہے آج کے دن میں بھی تھوڑا آرام کر لیتا ہوں, بہت تھک گیا ہوں, ہر وقت ان سے گناہ کراتے 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 میرا ٹائر پنکچر ہو گیا. ٹھیک ہے چلو ٹھیک ہے, اب آج کے دن گزر گیا سلامتی سے. اگلے دن پھر آج نہیں کروں گا, بس آج. اور دیکھ نفس ساتھ دینا میرا, میں تجھے کھلاتا ہوں, انڈا کھلاتا ہوں, پراٹھا کھلاتا ہوں. کیا بے وفائی ہے. ایک دن کی بات ہے نا, ایک دن پٹائیے اس نفس کو. ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے. تم بھی کیا کہو گے کہ کس سخی کے بیٹے سے پالا پڑا ہے, چلو آج چھٹی. ایسے ہی سچ کہہ رہا ہوں, یہ بالکل عملی نسخہ ہے. کئی نوجوان ایسے ہیں کہ جنہوں نے اس کا بڑا کامیاب تجربہ کیا اور پھر ان کو زندگی بھر کے لیے گناہوں سے چھٹی ملی, بالکل چھٹی ملی. آج بس آج مجھے کوئی گناہ نہیں کرنا. جب آپ دن بھر کوئی گناہ کے بغیر گزاریں گے نا تو اتنا مزہ آئے گا, اتنا سرور ملے گا, اتنی اچھی نیند رات میں آئے گی, اور بیگم سے اتنی پیار بھری باتیں آپ اس دن کریں گے کہ وہ نکاح نامے کو دیکھے گی کہ یہ وہی ہے. دیکھو سب ہنس رہے ہیں اس لیے کہ ان کو یہ تجربہ کرنا ہے. وہ چپکی سے اپنی امی کو فون کرے گا, امی آج تو پتہ نہیں کیا معاملہ ہے, گلاب جامن بھی لے کے آئے ہیں, آئس کریم بھی لے کے آئے ہیں, ہم تو مزہ آ گیا. اتنا اچھا موڈ ہوگا اس سے, بچے بھی انجوائے کریں گے, آپ کو بھی لگے گا یار یہ کیا تو کتنا مزہ آ گیا. ٹھیک ہے اگلے دن آپ کہیں گے آج بھی نہیں کروں گا گناہ. دھیرے دھیرے گناہوں سے محفوظ مطمئن اور خوش زندگی کا جب آپ اور آپ کی فیملی تجربہ کرے گی نا تو ایک دن وقت آئے گا کہ آپ آپس میں ڈسکس کریں, آپ آپس میں یہ راز فاش کریں گے کہ یہ ہوا کیا. وہ
بھی جب آپ کا موڈ بہت اچھا دیکھے گی تو جان کی بازی لگا کر آپ سے پوچھے گی، پہلے وظیفہ پڑھے گی پھر پوچھے گی کہ بھئی چونکہ آپ کا موڈ کئی دن سے بہت اچھا ہے تو ایک بات پوچھنا چاہتی ہوں، یہ ماجرا ہے کیا؟ یہ اتنی زبردست تبدیلی آپ کے اندر، چشمے بد دور. تو پھر آپ کہنے پر مجبور ہوں گے دیکھو میں اعتراف کرتا ہوں کہ میں نے ایک نسخہ آزمانا شروع کیا، پورے دن میں ایک دفعہ بد نظری نہیں ہوئی، کوئی جھوٹ نہیں بولا، کوئی نماز میں نے تکبیر اولا کے بغیر نہیں پڑھی، بہت محفوظ دن گزرا. اس لیے اتنا ہلکا دل ہے میرا، اتنا خوش اور مطمئن میں اپنے آپ کو محسوس کر رہا ہوں. یہ صرف اس کی برکت ہے اور کچھ بھی نہیں ہے. تو پھر آؤ، گھر میں سب لوگ کہیں گے کہ بس نسخہ مل گیا. آج سے میں بھی یہی کروں گی کہ روز صبح کو میں اس کا ایک پکا اللہ سے وعدہ کروں گی، آج میں کوئی گناہ نہیں کروں گی. اور بس اس دن سے پورے گھر کا ماحول بدلنا شروع ہو جائے گا. اتنی منحوس چیز ہے گناہ کہ اس کی وجہ سے ہم سب اپنی زندگیوں کو، فیملیوں کو، اپنی صحتوں کو عذاب میں ڈالے ہوئے. ماہر حضرات جو گناہ چھڑوانے کے ماہر ہیں، میں نے ان میں سے 2-3 کی کتابیں پلٹی. مقدسی ہیں، امام غزالی ہیں، یہ حضرات ہیں جو نفسیات کے ماہر ہیں. کھود کر کریت کر اندر اتر جاتے ہیں، انسان کی نفسیات کے اندر اترتے ہیں. تصوف نفسیات کے علاوہ کوئی چیز نہیں ہے. انسان کی نفسیات کے اندر اتر کر اس کے اندر کا کھوٹ نکال دینا، محبت کے ساتھ، نرمی کے ساتھ، اسی کو تصوف کہتے ہیں. اس کے بڑے بڑے امام گزرے ہیں جنہوں نے دامن مصطفیٰ سے یہ پھول چنے ہیں صلی اللہ علیہ. تو گناہ کرنے کی 4 وجہیں ہمارے ان عظیم ماہروں نے لکھی. ایک یہ کہ انسان یہ سوچنے لگتا ہے کہ مجھے دیکھنے والا کوئی نہیں، میں نے ایک معاملہ بند کر لیا، اب کوئی نہیں مجھے دیکھنا. اس وقت اللہ کرے ہمارے سامنے قرآن کی آیت آ جائے، ان ربک لبالمرصاد، تمہارا رب گھات لگا کر تمہیں دیکھتا رہتا ہے، کہیں نہیں جا سکتے تم. ایک تو گناہ آدمی اس وجہ سے کرتا ہے. دوسری وجہ یہ ہوتی ہے کہ اس کے ذہن میں نفس اور شیطان یہ خیال ڈالتا ہے کہ کسی کو پتہ نہیں چلے گا. کیا فرماتے ہیں اللہ تعالیٰ؟ یعلم خائنۃ الاعین وما تخفی الصدور. تم تو آنکھ چرا کر بھی کچھ دیکھ لیتے ہو، سیکنڈ بھر کے لیے یا اس سے بھی کم، وہ بھی اللہ جانتا ہے. اور آنکھ تو پھر بھی ظاہری عضو ہے. وما تخفی الصدور، تمہارے سینوں کے اندر جو کچھ چھپا ہوا رہتا ہے وہ بھی جانتا ہے. کیا چھپاؤ گے تم؟ تیسری وجہ یہ کہ انسان یہ سوچتا ہے کہ میں اکیلا ہوں، کوئی میرے ساتھ نہیں ہے. اللہ نے اس غلط فہمی سے نکالنے کے لیے فرمایا ہوا معکم اینما کنتم، وہ تمہارے ساتھ رہتا ہے، تم جہاں پر بھی ہو تمہارے ساتھ. جس وقت یہ خیال آ جاتا ہے گناہ کے لیے معاذ اللہ زبان کھولتے وقت یا کچھ کرتے وقت، تو اس وقت انسان کو اگر یہ یاد آ جائے
اللہ یہی موجود ہے، تو بڑے سے بڑا گنہگار بھی شاید کانپ جائے، رک جائے کہ اللہ یہی موجود ہے، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور چوتھی وجہ یہ ہے کہ انسان نڈر اور بے خوف ہو جائے اور اللہ کی سزا کو بھی ہلکا سمجھتے رہے۔ ان اخذہ علیم شدید، اسی لیے اللہ نے فرمایا پکڑ جو ہے اللہ کی یہ بہت سخت تکلیف دہ پکڑ ہے۔ کہیں فرمایا انی اعذبہ عذابا لا اعذبہ احدا من العالمین، ایسی سزا دوں گا کہ پوری مخلوق میں کسی کو ایسی سزا نہیں دوں گا، ایسی سزا دوں گا، چھٹی کا دودھ یاد دلا دوں۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے ایک نظام رکھا ہے کہ بندہ کہیں سے انکار ہی نہیں کر سکے گا کہ یہ اندراج میرے اعمال نامے میں غلط ہے، میں نے یہ گناہ نہیں کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّ عَلَيْكُمْ لَحَافِظِينَ كِرَامًا كَاتِبِينَ، نہایت دیانتدار اور ایماندار فرشتے میں نے مقرر کر رکھے ہیں تم سب پر، وہ تمہاری ایک ایک حرکت کو لکھتے ہیں۔ پھر وہ اعمال نامہ پیش کر دیا جائے گا۔ وَوُضِعَ الْكِتَابُ فَتَرَى الْمُجْرِمِينَ مُشْفِقِينَ مِمَّا فِيهِ، تمہارے سامنے تمہارا کچا چٹا پورا ریکارڈ زندگی بھر کا رکھ دیا جائے گا۔ اور صرف یہ نہیں، جس زمین پر بیٹھ کر، جس زمین پر لیٹ کر، جس زمین پر چلتے ہوئے، جس جگہ پر تم نے جو گناہ کیا ہوگا، وہ زمین اور وہ جگہ گواہی دینا شروع کرے گی۔ اللہ، یومئذ تحدث اخبارہا، زمین بولے گی، اور زمین تو زمین، انسان کے بدن کے اعضاء، انسان کے بدن خود وہ بھی گواہی دے گا۔ حتی اذا ما جاؤوها شہد علیہم سمعہم وابصارہم وجلودہم بما كانوا یعملون، کان یہ بولنا شروع کریں گے کہ اس بندے نے میرے ذریعے سے یہ سنا پوری زندگی۔ آنکھیں بولیں گی اس نے مجھ سے میرے ذریعے مجھے استعمال کیا فلاں 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 چیزیں دیکھنے میں، اس نے اتنی انٹرنیٹ دیکھا، اتنی غلط تصویریں دیکھی، یہ دیکھا وہ دیکھا، یہ دیکھا وہ دیکھا۔ یوم نختم علی افواہہم وتکلمنا ایدیہم وتشہد ارجلہم بما كانوا یکسبون، آج جو زبان بولتی ہے بدن نہیں بولتا، اس دن الٹا ہو جائے گا، زبان نہیں بول پائے گی اور پورے بدن کے اعضاء بولنا شروع کر دیں۔ حضرت ابراہیم ابن ادہم کا واقعہ نقل کیا ہے انہی بزرگوں نے جن کا میں نے ابھی نام لیا۔ وہ بھی انہی لوگوں میں سے تھے کہ جن کے ذریعے سے ان کے زمانے کے شاید لاکھوں گنہگاروں کو گناہوں سے پاک صاف زندگی گزارنے کا سلیقہ سیکھنے کا موقع ملا۔ ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور اس نے کہا کہ میں گناہ نہیں چھوڑ سکتا۔ آئے آئے اللہ اکبر، اللہ، پوری دنیا میں یہ صرف اللہ والے ہوتے ہیں جن کے پاس ہم جا کر
اپنے گناہوں کا کچا چٹا کھول دیتے ہیں. یہ عجیب رشتہ ہے. ساری دنیا سے انسان چھپاتا ہے, اپنے ماں باپ سے چھپاتا ہے, لیکن اپنا جس کو وہ مصلح مان لیتا ہے اس کے سامنے وہ سب کھول کے رکھ دیتا ہے کہ میں فلاں فلاں گناہوں میں پھنس گیا ہوں. ایک نوجوان ان کے پاس آیا اور کہا کہ میں جانتا ہوں کہ گناہ نہیں کرنا چاہیے, مگر میں کیا کروں, نہیں چھوٹتے مجھ سے گناہ. کیا ہم میں سے اکثر کی یہی کہانی نہیں ہے؟ صلاۃ و سلام ہو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی امت پر کہ اس امت میں آج بھی شرمندہ ہونے والے شرمندہ نوجوان گنہگاروں کی تعداد دنیا میں ہر قوم سے زیادہ ہے. بہت امید افزا علامت. مایوسی کی علامتوں کے بیچ میں یہ علامت حساس دلوں میں ایک امید کی کرن روشن کرتی ہے. روزانہ کوئی سروے تو کیا نہیں جا سکتا, پوری دنیا میں جو اللہ کے بندے اپنی بساط کے مطابق اپنے بڑوں کے حکم سے اپنے معاشرے کی اصلاح, اپنے نوجوان بچوں اور بچیوں کی زندگیوں کو بدلنے کی کچھ محنت کر رہے ہیں, ان سب کے پاس مجموعی طور پر پوری دنیا میں جتنے نوجوان آ کر اپنے گناہوں کا اعتراف کرتے ہوں گے, شاید ان کی تعداد روزانہ والوں کی بھی 10-20 ہزار سے کم نہیں ہوگی. بلکہ شاید اس سے زیادہ ہو. پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں نوجوان, پھوٹ پھوٹ کے روتے ہیں, اور اس وقت انہیں معلوم نہیں ہوتا ان نوجوانوں کو کہ وہ اپنے جس شیخ سے اپنے گناہوں کا رونا رو رہے ہوتے ہیں, وہ چپکے چپکے وہی شیخ اللہ سے اسی تائب نوجوان کے آنسوؤں کا وسیلہ دے کر اپنے لیے مغفرت مانگ رہا ہوتا ہے. عارفوں کے عارف حضرت شاہ عبد القادر رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کا ایک عجیب واقعہ ہے. میرے دادا لگتے تھے میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کے ماموں تھے یا تایا تھے. بڑے ذاکر شاغل, مستقل مسجد میں پڑے رہنے والے, نابینا ہو گئے تھے. جب میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کو رائے پور کی خانقاہ سے وہ دولت ملی, وہ روحانی ایک غذا ملی, غالباً انہوں نے دیکھا ہوگا اپنے جوان بھانجے کی زندگی میں ایک عجیب رونق بڑھ گئی. تو انہوں نے ایک دن یہ کہا کہ مولی منظور, میں معذور ہوں, اندھا ہو گیا ہوں, رائے پور کا سفر کرنے کی ہمت نہیں ہے. سنا ہے غائبانہ بھی بیعت کر لیتے ہیں یہ اللہ والے, تم تو وہاں جاتے رہتے ہو, میرا سلام کہنا, میری معذوری کا حوالہ دے کر یہ درخواست کر دینا کہ مجھے بیعت کر لیں غائبانہ, میں آ نہیں پاتا. والد صاحب نے کہا بہت اچھا. جب اگلی حاضری میں حضرت والد صاحب وہاں حاضر ہوئے اور حضرت سے جا کر عرض کیا تو حضرت نے ان کے احوال سن کر یہ کہا کہ مولانا انہیں بیعت کرنے کی بالکل ضرورت نہیں, بیعت ہونے کی بالکل ضرورت نہیں. آپ ان سے کہیے کہ میں ان کے لیے دل سے دعا کرتا ہوں, وہ اپنے معمولات میں لگے رہیں. جتنا آپ بتا رہے ہیں کہ وہ
اتنی رکعت نفلیں پڑھتے ہیں 24 گھنٹے میں، اتنی تلاوت کرتے ہیں، اتنا ذکر کرتے ہیں، بس اس کے بعد تھوڑی دیر کے بعد حضرت رائے پوری نے حضرت والد صاحب کو بلوایا، بلا کر کہا کہ مولانا اب میری رائے بدل گئی ہے، آپ ان کو جا کر یہ خبر دے دیں کہ میں نے ان کو بیعت کر لیا۔ اس کے بعد جانتے کیا کہا حضرت رائے پوری نے؟ حضرت والد صاحب جب یہ بات سناتے تھے تو ہچکیوں سے روتے تھے۔ فرمایا حضرت رائے پوری، مولانا ہم کس کو بتائیں کہ ہم جو بیعت کر لیتے ہیں تو وہ تو اس نیت سے کرتے ہیں کہ شاید کسی سچے طالب کی توبہ کی بدولت میری بھی مغفرت ہو جائے، اس لیے بیعت کرتے ہیں۔ نفع پہنچانے والا تو اللہ ہوتا ہے، کوئی سوچ سکتا ہے؟ وہ نوجوان گنہگار پھوٹ پھوٹ کے رو رہا ہوتا ہے اور وہ شیخ اس کا تسلی دے رہا ہوتا ہے، ترکیب بتا رہا ہوتا ہے، لیکن چپ کے اللہ سے کہہ رہا ہوتا ہے کہ اللہ ایسا نہ ہو کہ یہ تو بخش دیا جائے اور میں پکڑ لیا جاؤں۔ مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، مرید سادہ تو رو رو کے ہو گیا طائب، خدا کرے کہ شیخ کو بھی ملے یہ توفیق۔ ہر ایک کا اپنا معاملہ اللہ سے الگ ہے اور ہر ایک کی حقیقت اللہ جانتا ہے۔ کل آتیہ یوم القیامۃ فردا، اکیلے اللہ کے سامنے جانا ہوگا، اور اللہ کے سامنے کوئی حضرت نہیں، اللہ کے سامنے کوئی مولانا نہیں، اللہ کے سامنے سب حقیر معمولی بندے ہیں اور کچھ نہیں، کچھ نہیں، کسی کی کوئی حیثیت کچھ نہیں بالکل۔ اور اللہ نے اگر بندوں کے گمان کے مطابق امتحان لینا شروع کیا تو پھر تو ہلاکت یقینی ہے۔ اللہ نے اگر اپنی ستاری کے حوالے سے اگر پوچھنا شروع کیا تو کون بچ پائے گا؟ تو اس نوجوان نے یا اس شخص نے ابراہیم بن ادہم سے کہا کہ میں جانتا ہوں کہ گناہ کرنا غلط ہے، مگر میں کیا کروں، میں بچ نہیں پا۔ انہوں نے عجیب جوابات دیے، سنیے غور سے۔ انہوں نے کہا کہ میں تم کو ترکیب بتاتا ہوں، اللہ کی نگاہ سے بچ کر گناہ کیا کرو۔ اس نے کہا یہ کہاں ممکن ہے، یہ کیسے ممکن ہے کہ میں اللہ کی نظر سے بچ جاؤں؟ کوئی جگہ ہے دنیا میں ایسی؟ فرمایا اچھا تم یہ بات جانتے ہو کہ اللہ کی نظر سے بچ نہیں سکتے، چلو اگلی بات بتاتا ہوں، تم پھر اللہ کا دیا ہوا رزق کھانا چھوڑ دو، کسی اور کا دیا ہوا رزق کھایا کرو۔ تو اس نے کہا کہ آپ کیسی بات کر رہے ہیں، کیا دنیا میں کوئی اور بھی رزق دینے والا ہے؟ فرمایا اچھا تم یہ بات بھی جانتے ہو کہ وہی دیتا ہے، تو اس کے رزق کھا کر اس کے حکموں کو توڑنا یہ کوئی شرافت کی بات ہے؟ اچھا پھر تم کو ترکیب اور بتاتا ہوں، تم اللہ کی زمین سے نکل کر کہیں اور جا کر گناہ کر لیا کرو۔ پھر اس نے کہا کہ کہاں ہے یہ ایسی جگہ، اللہ کی دنیا سے نکل کر کہاں جاؤں گا، کسی اور کی کوئی دنیا بھی ہے؟ یہ بھی نہیں ہو سکتا، اور کچھ بتائیے۔ اچھا پھر ایک کام اور کرنا، جب تمہارے پاس روح نکالنے کے لیے موت کا فرشتہ آئے تو اس سے کہنا کہ تھوڑا وقت دے دو، میں ذرا سچی توبہ کر لوں تب میری روح قبض کرنا۔ اس نے کہا میں نے تو یہ سنا ہے کہ وہاں کوئی وقت ملتا ہی نہیں، وہ ایک بار آ گیا تو آ گیا، روح لے کر ہی جاتا ہے وہ۔
یہ بھی نہیں ممکن ہے، آپ اور کوئی ترکیب بتائیے۔ اچھا پھر ایک کام اور کرنا، پھر ایک شکل اور بتاتا ہوں، تم جب اتنے بزد ہو کہ اپنی قبر میں ایسا پہرا لگوا دینا کہ منکر نکیر آ ہی نہ پائے۔ اس نے کہا حضرت اتنا تو میں جانتا ہوں کہ یہ کسی کے بس کی بات نہیں، وہ عالم دوسرا ہے۔ اچھا پہلے سنو، ایک ترکیب اور بتاتا ہوں۔ جب قیامت میں تم کو جہنم کی طرف ڈھکیلا جانے لگے، کہہ دینا میں نہیں جاتا، انکار کر دینا۔ اس نے کہا یہ بھی نہیں ہو سکے گا، میں اتنا جانتا ہوں کہ یہ ممکن نہیں ہے کہ وہاں کوئی انکار کر دے۔ تب ابراہیم ادہم بولے پھر میرے دوست، آئے ہائے ہائے کیا بزرگوں کا خطاب ہے، اے میرے دوست، آج گنہگاروں کو دوست پکارنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملتا۔ اے میرے دوست، جب تم ان میں سے کچھ نہیں کر سکتے تو پھر اپنے رب کی نافرمانی چھوڑ دیں، چھوڑ دیں۔ بس پھر اس نوجوان نے کہا بس ہاتھ بڑھائیے، اب میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں آج سے اپنے رب کی کوئی نافرمانی نہیں کروں۔ اللہ ہم کو بھی تصور کی دنیا میں ہاتھ بڑھا کر اللہ سے یہ عہد کرنے کی توفیق دے۔ ایک اللہ کا بندہ تھا جو عجیب طریقے سے بیان کرتا تھا، اس کا بیان کرنے کا انداز، بولنے کا انداز بالکل الگ تھا۔ وہ کہا کرتا تھا تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں رہے پریشان، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے ناکام، تیرے ہاتھ میں ہو قرآن اور تو دنیا میں پھرے غلام۔ ہمیں کہتا ہے یہ قرآن، او میرے ماننے والے مسلمان، اقرأ وربک الاکرم، اقرأ وربک الاکرم، پڑھے جا یہ قرآن اور تیرا رب کرے گا اکرام، پڑھے جا یہ قرآن تیرا رب کرے گا اکرام، پڑھے جا یہ قرآن اور تیرا رب کرے گا۔ قرآن کی تلاوت گناہوں سے بچانے کا یقینی ذریعہ ہے، اور اس زمانے میں کیا ہو گیا ہے، یہ کس دجال کی اور کن گناہوں کی نحوست ہے کہ قرآن کی تلاوت میں عام طور پر ہمارا دل نہیں لگ رہا ہے۔ بتاؤ یہ بات صحیح ہے کہ نہیں؟ ہمارے ماں باپ کی زندگیوں میں یہ بات نہیں تھی، 10 پارے 5 پارے 7 پارے 15 پارے یہ عام بات تھی، اور آج ایک پارا پڑھنا قیامت ہو گیا۔ یہ بہت بڑی سزا ہے، یہ گناہ نہیں ہے۔ اللہ نے ہمارے گناہوں کی وجہ سے اپنے پاک کلام کی تلاوت کی سعادت سے ہمیں محروم کر دیا۔ لا یمسہ الا المطہرون، اے ناپاک، تیری ناپاک زبان سے میں اپنے کلام کو جاری نہیں ہونے دوں گا، تیرا دل ہی نہیں لگے گا پڑھنے۔ اس سے نکلنے کا بھی ایک ہی راستہ ہے کہ دل لگنے کا انتظار مت کریں، مجاہدہ کر کے قرآن پڑھنا شروع کریں۔ آہستہ آہستہ جب اللہ راضی ہو جائے گا تو انشاءاللہ یہ دل کا لگنا بھی شروع ہو جائے گا۔ ہمت کر کے نفس سے لڑ کر کہ مجھے تو 3 پارے پڑھنے ہی پڑھنے۔ لوگوں میں بات وہیں پر مکمل کرتا ہوں جہاں سے میں نے بات شروع کی تھی۔ پریشانیوں کی اصل وجہ گناہ ہے،
آج کل لوگ اکثر کثرت سے آتے ہیں، ہر جگہ آتے ہی سب سے پہلے بات کرتے ہیں کاروبار نہیں چل رہا، کوئی تعویذ دے دیجئے، اور مجھے ابھی فوراً واپس بھی جانا ہے، بیوی سے جھگڑے بہت ہو رہے ہیں، تعویذ دے دیجئے، مجھے ابھی جلدی جانا ہے۔ پوچھا جاتا ہے کہ معمولات؟ نہیں حضرت، معمولات تو نہیں ہو پاتے، بس آپ توجہ ڈال دیجئے، آپ تعویذ دے دیجئے۔ میرے عزیز بھائیوں، میرے عزیز بہنوں، بچوں، جب تک ہم زندگی کے رخ کو ٹھیک نہیں کریں گے، پریشانیاں پیچھا نہیں چھوڑیں گی۔ اور ایک بات اور بتا دوں، یہ ضروری نہیں ہے کہ ہر پریشانی اللہ نے غصے میں آ کر بھیجی ہو، نہ، بہت سی پریشانیاں اللہ بندے کی محبت کی وجہ سے بھیجتے ہیں۔ وہ کیسے؟ بہت دن اللہ انتظار کرتے ہیں کہ پریشانیوں کے بغیر بیان سن کے، کتاب پڑھ کے، رمضان کے موقع پر میرا بندہ اپنے کو ٹھیک کر لے۔ اس کے بعد جب دیکھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میرا بندہ تو ایسے ضائع ہو جائے گا، چلو میں تھوڑی سی پریشانی بھیجتا ہوں، شاید اس پریشانی کے بعد ہی یہ میری طرف آ جائے۔ تو وہ پریشانی بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک فائنل غصے کے طور پر نہیں آتی، وہ بھی اللہ تعالیٰ کے پیار کا کرشمہ ہے، مگر ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کو محسوس کرنا عرصہ ہوا بھول گئے۔ اللہ تعالیٰ، کیا ماں باپ اپنی اولاد کو پریشان کر کے خوش ہوتے؟ اللہ اپنے بندوں کو پریشان کر کے کیسے خوش ہو سکتے؟ ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا ہے کہ تم اگر شکر گزار بندے بن کر رہو اور ایمانی زندگی گزارو تو اللہ تم کو تکلیف دے کر کیا کرے گا؟ آپ سوچیں، اللہ نے اپنے لیے کچھ بنایا؟ آسمان، زمین، پیڑ پودے، سورج چاند ستارے اللہ نے اپنے لیے بنائے؟ پھول پھل، اور آخر میں پوچھتا ہوں جنت، وہ بھی تو اللہ نے اپنے لیے نہیں بنائی؟ جو کچھ بنایا ہے اللہ نے میرے آپ کے لیے بنایا ہے۔ کتنے کمینے ہو گئے ہیں ہم، کتنے احسان فراموش ہو گئے ہیں ہم۔ جو ذات سب کچھ ہمارے لیے بنا رہی ہے، ہم اسی ذات کو پیچھے ڈالے ہوئے اور بے وفا دوستوں کی بات مان رہے ہیں۔ کیا ہو گیا؟ دوست بنا لو، اللہ کا دوست بنا لو، اللہ دوستی کے لائق۔ اللہ تعالیٰ کو بہت دور نہ سمجھو، اللہ کو قریب سمجھو۔ اللہ کے قرب کا ایک مراقبہ کرایا جاتا ہے۔ جب یہ اسباق آگے بڑھتے ہیں تو اس میں ایک سبق ہوتا ہے، جن دنوں میں وہ سالک سبق کر رہا ہوتا ہے، کیا کیفیت ہوتی ہے، اپنے کو قابو میں کرنا مشکل ہو جاتا ہے۔ ایک سبق آگے چل کر یہ ملتا ہے اس میں، خاص طور پر سلسلہ عالیہ نقشبندیہ کے سلوک میں، کہ پہلے بہت دھیان سے پڑھو، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ، کہ جب تمہارا رب تم سے پوچھے، جب تمہارے بندے، میرے بندے، جب میرے بندے تم سے میرے بارے میں پوچھیں تو بس ان کو میرا پتہ یہ بتانا کہ میں بہت قریب ہوں۔
بس اس کے بعد سالک سے کہا جاتا ہے کہ تم بس آنکھیں بند کر کے اس تصور میں ٹوٹ جاؤ کہ اللہ مجھ سے بہت قریب ہے، اللہ مجھ سے بہت قریب ہے، اللہ مجھ سے بہت قریب، اللہ مجھ سے بہت قریب، بہت قریب، قریب ہے اللہ، قریب ہے اللہ، قریب ہے۔ محبت کی ایسی لہریں سالک کے اندر سے ابھرتی ہیں کہ چیخیں نکل جاتی اور الگ کہیں دور سالک کو جانا پڑ جاتا ہے اس مراقبے کے لیے، ورنہ حساس انسان اس قرب الہی کو محسوس کر کے اس کی عجیب کیفیت ہوتی ہے، عجیب کیفیت ہوتی ہے۔ اکثر ایک بہت بڑی غلطی ہم لوگوں سے ہو رہی ہے کہ چونکہ ہم بغیر تربیت لیے بیان شروع کر دیتے ہیں۔ اس زمانے میں ایک بہت بڑا مسئلہ، یہ بہت بڑا مسئلہ، میں تو بہت عرصے سے غور کرتے کرتے اس نتیجے پہ پہنچ رہا ہوں کہ اس زمانے کے فتنوں اور گمراہیوں کا اور دین کے بارے میں غلط تصور کی ایک بہت بڑی وجہ یہ ہے کہ ہر کس و ناقص بیان کرنے لگا۔ یہ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ لاکھوں تابعین میں بھی ہر ایک کو بیان کی اجازت حضرت عمر نہیں دیتے تھے۔ اللہ کا کیسے تعارف کرایا جائے، اللہ کے بندوں کو اللہ سے کیسے قریب لایا جائے، یہ دنیا کا سب سے مشکل کام ہے۔ یہ وہ مشکل فن ہے جو اللہ نے نبیوں کو سکھایا ہوتا ہے۔ یہ ہر کس و ناقص کی بس کی بات نہیں ہے، اور یہ اسی غالباً ایک بہت بڑی وجہ ہے یہ کہ ہر کس و ناقص جو بیان کرنے لگا تو اس انداز سے بولنے لگا کہ عام لوگ اللہ تعالیٰ سے بہت زیادہ ڈر گئے اور اس کی رحمت سے مایوس ہونے لگے۔ بعض محقق علماء نے بڑی گہری بات لکھی ہے کہ پچھلی قوموں میں جو شرک آیا اس کی بہت بڑی وجہ یہ تھی کہ اس قوم کے غیر تربیت یافتہ واعظ اور بیان کرنے والوں نے اللہ تعالیٰ کی صفات جلال کا اتنا تذکرہ کیا کہ عام آدمی ڈر گیا اور اس کے ذہن میں آیا کہ بھئی اتنے ذوالجلال رب کو راضی کرنا ہمارے بس کی بات نہیں، اس لیے اس کے کسی مقرب ولی کو ڈھونڈ لیتے ہیں اور ان کے ہاں چادر چڑھا دیں گے، کچھ خوشبو لگا دیں گے، کچھ پھولوں کے نذرانہ پیش کر دیں گے اور کچھ ایسا کام کر دیں گے تو وہ راضی ہو جائیں گے، تو پھر اللہ سے وہ ہماری سفارش کرا کے ہماری مغفرت کروا دیں گے، ورنہ اللہ تک پہنچنا ہمارے بس کی بات نہیں۔ بادشاہ تک تو ہر ایک نہیں پہنچتا، بادشاہ کے جو درباری ہوتے ہیں ان میں سے کسی تک پہنچ کر اپنا کام کروا لینا آسان ہوتا ہے۔ اور اسی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنی صفات جلال سے کہیں زیادہ اپنی صفات رحمت کا تذکرہ کیا ہے۔ جب میں یہ بات کہتا ہوں تو لوگوں کے ذہن میں ایک سوال فطری طور پر کھڑا ہوتا ہے۔ کل بھی میں نے اثر بات کے مجلس میں یہ بات کہی تھی کہ بیان کرنا کوئی کھیل نہیں ہے۔ 10-20 سال بڑوں کی نگرانی میں بیان سیکھنا پڑتا ہے اور ڈانٹ کھانی پڑتی ہے، مار کھانی پڑتی ہے، بیچ بیان میں سے بیان رکوا کر کھڑا کر دیا جاتا ہے۔ یہ سب میرے ساتھ ہوا ہے۔ میں کوئی پرانے زمانے کی بات نہیں کر رہا ہوں،
جب میں جوانی کے جوش میں بیان کیا کرتا تھا تو میرے والد ماجد رحمۃ اللہ علیہ کہیں چھپ کر سنا کرتے تھے. دوسرے بعض علماء کو میرا بیان سننے کے لیے بھیجتے تھے. اور ایک سے زیادہ مرتبہ یہ ہوا کہ بھرے ہوئے مجمع میں میں بیان کر رہا ہوں اور بیان کے بیچ میں کوئی صاحب پڑے ہوئے, کہا آپ کے والد صاحب نے کہلوایا ہے, بیان بند کیجئے, بیٹھ جائیے. یہ تماشا ہے, جو چاہے کھڑا ہو جائے. اس زمانے میں بہت چیزیں ایسی ہیں کہ میں کیا کروں. میں جس نوجوان کو دیکھو وہ پہلے ہی 3 دن اور 40 دن میں سرما لگاتا ہے, صافہ باندھتا ہے اور کم سے کم ڈپٹی حضرت جی تو بن ہی جاتا. اور زیادہ آگے بڑھتا ہے تو عصا لیتا ہے ہاتھ میں, حالانکہ اسی عصا سے اس کی پٹائی پہلے ہونی چاہیے. کیا ہے یار, یہ کیا ہے؟ تم کو یہی 2 سنتیں ملی ہیں ابھی تاکہ تم دوسروں کو دکھاؤ کہ میں کتنا بڑا بزرگ بن گیا. یہ تربیت کے رازوں سے ناواقفیت کی دلیل ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے زمانے میں ایک عجیب حکم جاری کیا. قومیں اسلام میں داخل ہونے لگی, دنیا کی قومیں, ملکوں پر ملک. اب وہ دیکھ رہے ہیں کہ سارے کے سارے لوگ ایک ہی لباس میں ہیں, تو اس کی داڑھی دیکھی, جس کا عمامہ دیکھا, اس سے مسئلہ پوچھنے لگے, جیسے آج کل ہوتا ہے. ماشاءاللہ ایک چلے میں آئے اور دارالفتہ کھول کے بیٹھ گئے. ایک بندہ بھی یہ نہیں کہتا بھائی میں مولوی نہیں ہوں, بھائی میں مولانا نہیں ہوں. جی جی فرمائیے, جی پوچھیے, طلاق کا مسئلہ پوچھیے, میراث کا مسئلہ پوچھیے. جو شہر کا مفتی اعظم بھی بتاتے وہ پسینے چھوٹ جائیں گے, وہ چلے والا بتا دیں گے. حضرت عمر نے حکم دیا, علماء اور فقہا جو ہیں صحابہ اور تابعین میں, ان کا مخصوص لباس مقرر کیا اور فرمایا جس شخص کو بھی میں علماء اور فقہا کے لباس میں دیکھ لوں گا بری طرح کوڑے ماروں گا سب کے سامنے. یہ ہے امت کا نگہبان. دعوت و تبلیغ کی اس مبارک محنت میں جو بیان سکھایا گیا تھا وہ والا بیان نہیں تھا 1.5 گھنٹے 2 گھنٹے 2.5 گھنٹے 3 گھنٹے والا. مصیبت تو اس میں آ گئی. مجھے 2-3 گھنٹے بولنا ہے تو علم غلم تو بکنا ہی پڑے گا. 2-3 گھنٹے کا بیان تو وقت کا شیخ العزیز بھی آسانی سے نہیں کر سکتا. اس میں تو الٹی سیدھی باتیں اور کارگزاریاں جھوٹی بالکل سنانی پڑے گی, کرامات سنانی پڑے گی. یہ بیان 15 منٹ کا, 10 منٹ کا, 7 منٹ کا, 20 منٹ, بس ایسا ہوا کرتا تھا. سیدھا سیدھا اپنا رونا, یہ تھا بیان. حضرت مولانا الیاس رحمۃ اللہ علیہ نے اکابر علماء کے سامنے بیان کرنے کے لیے ایک میواتی کو کھڑا کر دیا. بڑے بڑے علماء دیوبند, ان کے سامنے خود بیان کرنے کے بجائے ایک میواتی ان کے ساتھ تھے, ان سے کہا تم بیان. کیا بیان کیا انہوں نے؟ یہ ہے تبلیغ کا بیان. انہوں نے کہا کہ یہ حضرت جی نے مجھ سے کہا ہے کہ میں بیان کروں. میں کیا بیان کروں گا, میں تو اپنا رونا روتا ہوں کہ ہم تو گوبر پوچھتے تھے, مورتیاں گھر میں رکھتے تھے, ہمیں کلمہ نماز کا پتہ نہیں تھا, اور ایسے لاکھوں کروڑوں لوگ ہیں. یہ اللہ مولوی جی کا بھلا کرے, یہ آئے, ہم نے ان کو بھگایا, ڈانٹا, پھٹکارا, یہ برا نہیں مانے, پھر آئے.
ایک دن ہم چلے گئے ان کے ساتھ تو ہمارا کچھ اچھا لگا، ہمارا کلمہ ہم نے سیکھا، ہم نے کچھ نماز سیکھی اور ابھی سیکھ ہی رہے ہیں. بس آپ سب کے سامنے ہاتھ جوڑ کے امت کے جاہلوں پر رحم کی درخواست کرنے آئے ہیں، بھیک مانگنے آئے ہیں کہ امت کے جو کروڑوں لوگ ہیں جن کو کچھ پتہ نہیں، کچھ ان کی فکر بھی کر لیجئے. وہ جو بیان ہو گیا. میں بڑے بڑے مشائخ اور اکابر کو میں آج صاف کہتا ہوں، اس وقت شروع میں اشکال تھا کہ یہ مولوی ریاض کیا کر رہے ہیں کہ ہر جمن بلاکی شبراتی کو بیان کے لیے کھڑا کر رہے ہیں، یہ کر کیا رہے ہیں. شروع میں اشکال تھا. تو حضرت مولانا ریاض رحمۃ اللہ علیہ اس کی بار بار تاکید کرتے تھے کہ بھائی تبلیغ میں تقریر نہیں ہے، یہ تقریر نہیں کرنی تم کو تو وہاں بس اتنی سی بات کہنی ہے کہ اللہ کے سوا کسی سے کچھ نہیں ہوتا، اللہ سے سب ہوتا ہے. یہ بولو گے تو اس بولنے کی وجہ سے یہ یقین تمہارے دل میں اتر جائے گا کہ بیٹھ جاؤ. نماز سے ہونے کا سب کچھ نماز سے ہوتا ہے، یہ بول دو اور بیٹھ جاؤ. سیدھی سادھی 2-4 منٹ 5 منٹ 10 منٹ کی بات. یہ بیان نہیں ہے، یہ امت کی اصلاح کی کوشش نہیں ہے. لیکن ظاہر ہے کہ میں خالی ایک حلقے کی طرف اشارہ نہیں کر رہا ہوں، یہ بہت بڑی مصیبت ہے. ہزاروں کالجوں کے نوجوان ہم عرب ملکوں میں دیکھ رہے ہیں، یہ سارے فتنے کہیں کے لیے برپا ہو رہے ہیں. یہ تماشے نئی نئی تحریکوں کے کیوں اٹھ رہے ہیں؟ وہاں بھی یہی غلطی ہوئی ہے کہ نوجوان لڑکے کالجوں کے جوش سے بھرے ہوئے اور انہوں نے کچھ آیتیں پڑھی، کچھ آیتیں سنی، کچھ آیتیں جہاد اور قتال کی سنی، اس پر تقریریں سنی، جوش سے بھر گئے اور بس ان کو وہ کھڑے ہو گئے. پورے قرآن کی، پورے دین کی سمجھ اور اس کے مطابق امت کو لے کر چلنا یہ بہت نازک مسئلہ ہے. اسی لیے اس میں ایک غلطی یہ بھی ہو رہی ہے کہ اللہ تعالی کے بارے میں کچھ اس طرح کی باتیں ہم کرتے ہیں کہ ایک عام نوجوان کی ہمت ہی نہیں پڑتی کہ وہ اللہ کو راضی کرے. وہ انتظار کرتا ہے بڑھاپے کا. نہیں میرے دوستو، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، یہ مزاج دعوت کا نہیں ہے. اصلاح اور دعوت کا مزاج ایک ایسا دل کے اندر محبت کا، امید کا چراغ روشن کرتا ہے کہ بظاہر بڑے بڑے گناہوں میں پھنسا ہوا کوئی عزیز نوجوان لڑکا یا لڑکی، اس پر بھی کبھی بھی حقارت کی اور مایوسی کی نظر نہیں پڑتی، کبھی نہیں پڑتی. اور یہ بہت سیکھنے کی چیز ہوتی ہے بھائی. اور جب تک کسی داعی کی صحبت میں رہ کر سفر اور حضر میں 10 سال یہ محبت بھری نظر انسان نہیں سیکھ پاتا، تب تک چاہے اس کی بیانوں کی شہرت پوری دنیا میں ہو جائے، اس کی ذات سے کسی کی زندگی بدلتی نہیں. آج کی مجلس میں اگر نہ یاد کیا جائے گا اس عزیز ترین نوجوان کو، جنید جمشید جس کا نام تھا، تو بہت بڑی کمی رہ جائے گی.
سلام ہو اس نوجوان پر، حسن صورت اور حسن سیرت کے اس حسین گلدستے پر۔ اس کی زندگی اس بات کی روشن دلیل ہے کہ بظاہر کوئی شخص چاہے جتنے خراب ماحول میں پھنسا ہوا ہو، اس کے دل کے اندر جھانک کر دیکھنے والا اس کا رب ہی جانتا ہے کہ میرے اس بندے کے اندر کیا خوبیاں چھپی ہوئی ہیں، اور اس کی ظاہری خرابیوں کو نہ دیکھ کر اس کے اندر کی جو خوبیاں ہیں اس پر نظر ڈالنا، یہی تو اصل میں دعوت ہے، اور یہی ایک صاحب دل صاحب نظر کے بس کی بات ہے۔ یہ ہر کس و ناکس نہیں کر سکتا۔ اللہ لمبی عمر نصیب فرمائے، فیض عام کرے میرے محترم حضرت مولانا طارق جمیل صاحب، اللہ تعالیٰ ان کو لمبی عمر دے اور پورے عالم میں کروڑوں نوجوان ان کے ذریعے سے تائب ہوں۔ انہوں نے تربیت پائی تھی ایک عظیم داعی کی گود میں، ایک داعی جو واقعی داعی تھا، حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کی بڑی خاص الخاص نظر تھی ان پر، اور یہ اسی کا کرشمہ ہے۔ سمندر کے ایک ساحل پر غالباً جہاں تک مجھے معلوم ہے حضرت مولانا طارق جمیل صاحب بیٹھے ہوئے تھے یا کسی اور جگہ پر، اور سامنے ٹی وی چل رہا تھا۔ مولانا کی نظر پڑی اس ٹی وی پر، اسکرین پر، تو دیکھا کہ ایک انتہائی خوبصورت نوجوان اسی مغربی لباس میں ڈوبا ہوا اور ڈانس کر رہا ہے یا میوزک بجا رہا، اور کئی لڑکیاں 10-12 لڑکیاں اس کے ساتھ ڈانس کر رہی۔ اب دیکھیں، ایک نظر صاحب دل کی، ایک تربیت یافتہ داعی کی نظر کیا ہوتی ہے۔ ان کی نظر اس نوجوان پر پڑی تو ان کے دل میں یہ خیال نہیں آیا کیا فاسق فاجر نوجوان ہے، لا حول ولا قوت الا باللہ، کیا جہنمی انسان ہے۔ یہ خیال جس دل میں آئے گا اللہ رحم کرے، اس کا اپنا انجام شاید برا ہونے والا ہے۔ ان کے دل میں کیا خیال آیا، یا اللہ اتنا سلیقہ مند اور خوبصورت نوجوان، اس کو ہدایت کیسے ملے گی، کیسے اس کی زندگی بدلے گی۔ ہائے کیا جذبہ ہے، کیا جذبہ ہے۔ یہ وہ جذبہ ہے جو دعوت و تبلیغ کا کام ایک ایک ایمان والے کے دل میں ڈالنا چاہتا ہے۔ یہ درد، یہ محبت، اور تصوف کی زبان بولی جاتی تو کہا جاتا کہ حضرت مولانا طارق جمیل صاحب کی توجہ نے اس کو کھینچ لیا، لیکن تبلیغ کی زبان نبوت کی زبان سے زیادہ قریب ہے۔ وہاں یہ زبان نہیں بولی جاتی، اس لیے کہ کسی شخصیت کی طرف ہدایت کو موڑ دینا یہ خلاف احتیاط ہے۔ ہدایت دینے والا اللہ ہے۔ تھوڑے دن کے بعد اس کے بعد کراچی میں ایک اجتماع ہوتا ہے،
اجتماع میں ایک الگ خیمہ لگایا جاتا ہے مولانا طارق جمیل صاحب کے لیے، ان کے وہ اپنے خیمے میں تشریف رکھتے. ایک صاحب آتے ہیں خیمے میں، کہتے ہیں کہ ایک نوجوان آیا ہے، آپ سے ملنا چاہتا. کیا کرتا ہے وہ؟ تو وہ شو بزنس کرتا ہے، بہت بڑا آرٹسٹ ہے، کلاکار ہے، گلوکار ہے، میوزیشین ہے. لاکھوں نوجوان اس کی پرستش کرتے. کیا نام ہے اس کا؟ تو بتاتے ہیں وہ کہ جنید جمشید. مولانا کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے بلاؤ اسے. وہ اندر آیا. اب دیکھتے ہی مولانا کو یاد آیا یہی وہ نوجوان ہے جس کو ناشتہ ہوا میں نے ٹی وی پر دیکھا تھا. کہو بھائی کیا بات ہے، کیوں آئے؟ اس نے کہا مولانا میں لاکھوں دلوں پر راج کرتا ہوں اور کروڑوں روپے کماتا ہوں. دنیا کے کون سا ملک ہے جہاں میرے چاہنے والے موجود نہیں ہیں؟ مگر مولانا میرے دل میں سکون نہیں، میں سکون سے محروم. کیا کروں میں؟ کسی سے میں نے کہا تو اس نے کہا کہ آپ کے پاس. کیا جواب دیا مولانا طارق جمیل نے؟ مولانا نے کہا تمہارے جس گھٹنے میں درد ہے اس میں تو مرہم نہیں لگا رہے ہو، جس گھٹنے میں درد نہیں ہے اس پہ مرہم لگا رہے ہو. اس نے کہا میں سمجھا نہیں. کہا پیارے انسان ایک جسم اور ایک روح، دو چیزوں سے بنا ہے. تم جتنی نعمتیں اکٹھا کر رہے ہو یہ جسم والی ہے، لیکن روح کو تو تم نے بھوکا مار دیا. روح کو تو غذا مل ہی نہیں رہی، روح کو سکون نہیں مل رہا، تو تم کو روحانی خوشی سکون نہیں مل سکتا چاہے تم اربوں کھربوں ڈالر کما لو. اچھا تو کیسے ملے گا وہ روحانی سکون؟ مولانا نے کہا کہ دیکھو یہ جسم مٹی سے بنا ہے، تو جتنی چیزیں مٹی سے بنی ہیں وہ اس جسم کے کام آتی ہیں، کھانے کی شکل میں، پینے کی شکل میں، پہننے کی شکل میں. لیکن یہ روح مٹی سے نہیں بنی، یہ آسمان سے آئی. یہ آسمان سے آنے والے جو رب کے احکام ہیں، جب اس پر انسان عمل کرتا ہے تو روح کو غذا ملتی ہے اور روح کو سکون ملتا ہے. تم ایک فیصلہ کر لو کہ تم اپنے جسم کی غذا کے ساتھ ساتھ اپنی روح کی غذا کا بھی سامان کرو. اچھا ٹھیک ہے مولانا، کیا کرنا ہوگا؟ مولانا کیا کہ تم ہمارے ساتھ چلو، ہم سے دوستی کر لو، ہمارے پاس رہو، اللہ کے راستے میں نکلو. پھر میں ایک بار رشک کے ساتھ سلام بھیجتا ہوں اس نوجوان پر کہ اس نے نہ صرف یہ قدم بڑھایا، بڑھاتا چلا گیا. کیسی زندگی بدلی، کیسی توبہ کی، کیسا اس نے وہ کاروبار چھوڑا اور وہ سارا بزنس بند کیا اور پھر اس پر اللہ کے راستے میں نکلتا رہا. شاندار ایئر کنڈیشن کمروں میں سونے والا انسان دیہاتوں کی، گاؤں کی مسجدوں کی چٹائیوں پر جب اس نے سونا شروع کیا ہوگا تو کیا رب کریم کو پیار نہیں آیا ہو؟ پھر یہاں تک اس کے حالات سے واقف لوگوں کا بتانا ہے کہ اس کے گھر میں 100 روپے بھی نہیں ہوتے تھے. ایسا وقت بھی آیا کہ کھانا پکنے کے لیے پیسے نہیں تھے.
لیکن حضرت مولانا سعید احمد خان صاحب رحمۃ اللہ علیہ جن کی بڑی خاص نظر اس نوجوان پر پڑ گئی تھی، انہوں نے اس سے کہا تھا، جنید قدم بڑھا لیا ہے، پیچھے مت ہٹنا، جمے رہنا. اور یہ عجیب جملہ کہا، آج کل 1 سال سے زیادہ اللہ کسی کا امتحان نہیں لیتے. عجیب جملہ تھا. اگر 1 سال تک تم حرام کمائی سے بچے رہو گے، 1 سال کا امتحان آج کل اللہ سے زیادہ نہیں لیتے، پھر انشاءاللہ تمہاری دنیاوی پریشانیاں بھی دور ہو جائیں. پھر کیا ہوا؟ پھر میں کیا عرض کروں کہ اللہ نے دنیا کی دولت بھی اس کے قدموں پر نچھاور کر دی، اور ساری دنیا میں وہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا عشق کی چنگاری بھڑکاتا رہا، ملکوں جاتا رہا، اور اللہ نے بالآخر اسی راستے میں، اسی دعوت کے راستے میں اللہ تعالی نے اس کو اپنے پاس بلایا. وہ جماعت میں چل رہے تھے، امریکہ سے انگلینڈ سے کراچی سے اچانک اس کے دوست مشہور کرکٹر سعید انور جو جماعت میں نکلے ہوئے تھے چترال علاقے میں، ان کے دوست سعید انور نے اس سے کہا کہ بھئی اب تم آ گئے ہو ملک میں تو میری نصرت کے لیے چترال آ جاؤ. تو اس نے کہا ٹھیک ہے میں آ جاتا ہوں. تو ایک جماعت کے ساتھ لے کر وہ چترال گئے، اور وہاں 10 دن کا وقت لگا کر واپس آ رہا تھا وہ اللہ کا بندہ کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس شہادت کی موت دے کر بظاہر بلا لیا. میں کیا کہنا چاہ رہا تھا؟ کیا چاہ رہا تھا؟ کیا ہم اس نظر سے ان لاکھوں کروڑوں نوجوانوں کو دیکھ پا رہے ہیں جو ناچ گانے میں لگے ہوئے ہیں؟ ہم دیکھ پا رہے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ کشادگی، یہ وسعت، یہ محبت، یہ جگہ ہے؟ کہیں اللہ کے ہاں یہ سامنے نہ آئے بات کہ اپنے لاکھوں عزیز نوجوان جو ہمارے جگر کے ٹکڑے ہیں، ہماری امت کا مستقبل ہے، ہماری قوم کی آبرو ہیں، وہ عزیز لڑکے اور لڑکیاں جو کالجز میں، یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، اسٹیڈیمز میں کھیلتے ہیں، میوزک اور بیوٹی شو میں حصہ لیتے ہیں، یہ کرتے ہیں اور وہ کرتے ہیں، یہاں تک کہ فلم انڈسٹری میں کام کرتے ہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ ان کی ہدایت کا راستہ روکنے والے ہم مجرم قرار پائیں. ایک آنسو ہم نے ان کے لیے نہیں بہایا، ایک بار محبت سے ان کو یاد نہیں کیا. جب ان کا تذکرہ آیا تو ہم نے لاہور پڑھا، ہم نے حقارت کی جملے کہے، یہ ثابت کرنے کے لیے کہ ہم بہت تقوی والے ہیں، ہم بہت پاک دامن ہیں. اللہ جانتا ہے کہ ہم کتنے پانی میں ہیں. ابلیس اللہ کی رحمت سے ہمیشہ کے لیے محروم جو ہوا، وہ زنا کی وجہ سے نہیں ہوا، ناچ گانے کی وجہ سے نہیں ہوا، شراب پینے کی وجہ سے بھی نہیں ہوا، وہ عبادت کے گھمنڈ کی وجہ سے ہوا. کیا میں یہ کہوں کہ آج ہمارے دیندار مجمع کی اصل مصیبت یہ ہے، اور اسی کو توڑنے کے لیے اللہ نے بزرگوں کے پاس جانا اور یہ دعوت والا باج دیا تھا، ایک محنت دی جو سابقہ بزرگوں کی مزاج کو عام کر دے کہ نظر محبت کی پڑنے لگے، نظر حقارت کی نہ پڑے. فتووں کی زبان بولنے کے بجائے محبت کی زبان بولی جائے. اے اللہ، اے اللہ،
ये खोई हुई नेमत हमें वापस कर दे, ये खोई हुई नेमत हमको वापस कर दे। बहुत बड़ा खसारा हो गया, बहुत बड़ा खसारा हो गया। इब्न क़य्यिम रहमतुल्लाह अलैह ने लिखा है कि एक मां अपने बच्चे को मार रही थी, कह रही थी तूने बहुत जलील कर दिया, निकल जा मेरे घर से। मां ने उसे धक्के देकर घर से निकाल दिया, चला गया बच्चा बेचारा। दिन भर इधर उधर घूमता रहा, दोस्तों के पास गया, इधर गया, कहीं उसको सुकून नहीं मिला, मोहब्बत नहीं मिली, वफा नहीं मिली। जब शाम अंधेरा हो गया तो बेचारा फिर अपने घर की तरफ वापस आ गया। दरवाजा बंद हो चुका था घर का, हिम्मत ही नहीं हुई कि वो दरवाजा खटखटाए, वहीं पर जीने पर पड़ गया, रोता रहा और रोते रोते सो गया। अब जब रात होने लगी तो मां को फिक्र हुई कि मेरा बच्चा पता नहीं कहां होगा, पता नहीं कुछ उसको खाना भी मिला कि नहीं मिला। अब रात हो गई, अभी तक नहीं आया, तो मां ने दरवाजा खोला कि जाऊं मैं चादर ओढ़कर निकल लूं, ढूंढूं, तलाश करूं। देखती है तो वहीं उसका जिगर का टुकड़ा, उसका लाल जीने पे पड़ा हुआ सो रहा है। मां ने जल्दी से उसको जगाया, मेरे बेटे ये क्या किया तूने, दरवाजा क्यों नहीं खटखटाया? बेटा डर रहा था, निगाहें नीची थी। मां ने कलेजे से लगा लिया, कहा बेटा मैं मां हूं, मां मैं दिन भर मैंने कुछ खाया नहीं और मैं सो कैसे सकती थी। अंदर लाई, प्यार से के बिस्तर पे बिठाया, कहा बहुत थक गया होगा बेटा, थोड़ी देर आराम कर ले, मैं खाना पका के तुझे भी खिलाऊंगी, खुद भी खाऊंगी। इब्न क़य्यिम लिखते हैं कि मैंने अपनी आंखों से ये मंजर देखा तो मुझे ये ख्याल आया कि काश मुझ जैसा हर गुनहगार जो अल्लाह से नाराज होकर अल्लाह के दरबार से वापस चला गया, दूर चला गया, वो शाम होते होते फिर अल्लाह की चौखट पे वापस आ जाए, फिर अल्लाह की चौखट पे वापस आ जाए और आकर कहे, ए करीम रब मेरी खताओं को माफ कर दे, ए करीम रब मेरी खताओं को माफ कर दे, ए बेकसों के दस्तगीर, ए बेकसों के दस्तगीर, ए टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए टूटे दिलों को तसल्ली देने वाले, ए बेसहारों के सहारा रहम कर दे, दर दर के धक्के खाने से मुझे बचा ले, दर दर के धक्के खाने से मुझे बचा ले, दर दर के धक्के खाने से मुझे बचा ले। मां की ममता से ज्यादा तू मेहरबान है, दरवाजा खोल दे, दरवाजा खोल दे, देख मेरी चौखट, तेरी चौखट पर आकर पड़ा हूं, मैं सुलह करने के लिए आया हूं, मैंने गलती की थी, तुझसे जंग का ऐलान कर दिया था, मुझे दुनिया में कहीं पनाह नहीं मिली, मैं वापस आ गया हूं, मैं वापस आ गया हूं। परवरदिगार आइंदा गुनाहों से पाक साफ जिंदगी गुजार।
تھوڑی دیر کے لیے مراقبہ کر لیجئے، گردن کو جھکا لیجئے، آنکھوں کو بند کر لیجئے، اپنے من کی دنیا میں جھانک کر دیکھیے۔ انسان جب اپنے من کی دنیا میں جھانکتا ہے تو اس کو اپنی حقیقی تصویر نظر آتی، کالی کالی تصویر، خوفناک تصویر۔ سبحان الله العلي العلي الوهاب. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات وتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات وتنفعنا بها أعلى الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. إنك على كل شيء قدير. ربنا 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 ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين لنكونن من الخاسرين فلا تجعلنا من الخاسرين فلا تجعلنا اللہ 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 ہم کو بھی سچی توبہ نصیب فرما. اللہ ہم کو بھی سچی توبہ نصیب. اللہ آپ ایک ناچنے گانے والے نوجوان کو علماء اور صلحاء کا محبوب بنا سکتے ہیں.
ہزاروں اولیاء اللہ کے لیے قابل رشک بنا سکتے ہیں۔ اللہ آپ کی اسی قدرت اور رحمت کا واسطہ ہمیں بھی بچا لیجیے۔ اللہ ہمیں بھی بچا لیجیے، 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 اللہ بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے، اللہ بچا لیجیے۔ اے رحیم اے کریم، آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کی رحمت کا واسطہ، آپ کی رحمت کا، آپ کی قسم، اس زمین پر ہم سے بڑا سیاہکار کوئی نہیں ہے۔ ہم نے سفید کپڑے پہن کر اپنے کالے کرتوتوں کو چھپا رکھا ہے۔ ہم نہ جانے آپ کے کتنے اچھے بندوں اور بندیوں کو اب تک حقارت سے دیکھ چکے۔ ہمیں اپنے جنتی ہونے کا یقین ہے اور دوسروں کے جہنمی ہونے کا خیال ہے۔ اللہ کہیں حقیقت بالکل الٹی نہ ہو، کہیں حقیقت بالکل الٹی نہ ہو۔ اللہ 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 اللہ، یہ بندے خدا، عاشق رسول، آپ کے دین کی محنت میں لگا ہوا یہ جوان، اللہ اپنی جمع عمر اہلیہ کے ساتھ شہادت کی موت لے کر آپ کے پاس حاضر ہو گیا۔ اے رب کریم، ہمارے گمان کے مطابق اس نے سچی توبہ کی تھی اور اس نے کی توبہ آپ نے قبول کر لی تھی۔ اللہ اب اس توبہ کو عام کر دیجئے، اب اس توبہ کی خیرات ہمیں بھی دے دیجئے۔ اللہ توبہ کی خیرات ہمیں بھی دے کتنی راتیں ہو گئی اللہ، کس کو بتائے اللہ، کتنی راتیں ہو گئی اللہ، دل ٹوٹ گیا ہے اللہ، اے ٹوٹے دل کو رکھنے والے، اے ٹوٹے دلوں کو تسلی دینے والے، اے بے سہاروں کے سہارا، ہمیں بھی معاف فرما اور امت کو اللہ ایک جنید جمشید کی جگہ پر لاکھوں جنید جمشید عطا فرما۔ آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں، آپ کے خزانے میں کوئی کمی نہیں۔ اللہ دامت کی وہ مبارک محنت جو ایسے ہیروں کو تلاشا بھی کرتی تھی اور تراشا بھی کرتی تھی، تلاش اور تراش کا یہ کام بند نہ ہونے پائے اللہ، اللہ یہ تلاش اور تراش کا یہ کام، اللہ یہ کارخانہ نبوت کا کام ہے، اے رب کریم اس کو جاری رکھیے، اللہ اس کو جاری رکھیے۔ کون سی شکل آپ کو پسند ہے وہ آپ جانیں، لیکن اللہ امت کے ہیروں کو تلاشنے کا کام، ڈھونڈنے کا کام اور پھر ان کو تراشنے کا کام، اے رب کریم، اے رب کریم ایسی محنتوں کو اور بڑھا دیجئے، ہر فتنے سے بچا دیجئے، ہر اختلاف سے بچا دیجئے، ہر انتشار سے بچا دیجئے۔ رب کریم رب کریم رب کریم رب کریم، ہم آج آپ کے حضور میں حاضر ہو کر سچی توبہ کرنا چاہتے ہیں، سچی توبہ، ایسی توبہ کہ جس کے بعد پلٹ کر گناہوں کی زندگی کی طرف ہم کبھی نہ جائیں۔ اللہ بہت گناہ کر ڈالے، بہت گناہ کر ڈالے، بہت گناہ کر ڈالے، بہت گناہ کر ڈالے۔ اب
قسم کھانا چاہتے ہیں ہماری قسموں کی لاج رکھ لیجئے، اب گناہوں سے بچا لیجئے، اب گناہوں سے بچا لیجئے۔ اللہ امت کے تمام باصلاحیت نوجوانوں کو کسی نہ کسی صاحب دل کی طرف متوجہ کر دیجئے، کلیجے سے لگوا دیجئے۔ اللہ ان نوجوانوں کو ڈھونڈنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ اللہ ان نوجوانوں کو، اللہ امت کا مستقبل ہمارے یہی نوجوان ہیں، وہ چاہے مدرسوں میں پڑھتے ہوں، چاہے کالجوں یونیورسٹیوں میں پڑھتے ہوں۔ اللہ یہ نوجوان ہمارا قیمتی ایسٹ ہیں، قیمتی سرمایہ ہیں۔ ان نوجوانوں کو پیار محبت سے جوڑنے اور دیکھنے کا ہم کو سلیقہ عطا فرما، اور یہ گھمنڈ اور غرور جو ہمارے اندر گھس گیا، اللہ اس سے عافیت کے ساتھ چھٹکارا نصیب، عافیت کے ساتھ چھٹکارا نصیب۔ رب کریم جس مرحوم کا تذکرہ ہوا ہے، اللہ اس کو اعلیٰ علیین میں جگہ عطا فرما، اپنا قرب خاص عطا فرما، قرب خاص عطا فرما۔ اس کے پسماندگان کو صبر و اجر عطا فرما، اس کے دینی اور کاروباری ساتھیوں کو اللہ مل جل کر محنتوں کو جاری رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ اے رب کریم اس کے خیر سے امت کو اور ہمارے ملکوں کو محروم نہ فرما، اس کے خیر سے محروم نہ فرما، اس کے خیر سے محروم نہ فرما۔ رب کریم رب کریم رب کریم رب کریم اس عاجز و مسکین، اس عاجز و مسکین پر رحم فرما، اس عاجز و مسکین پر رحم فرما۔ اس ٹوٹے پھوٹے کمزور و ناتواں اللہ بیماریوں سے زار و نزار اور گناہوں سے بوجھل اللہ اپنے اس بندے پر رحم فرما، اپنے اس بندے پر رحم فرما۔ اے اللہ ایک نظر ہم سب پر اپنی رحمت کی ڈال دیجئے، ایک نظر ڈال دیجئے، ایک نظر، ایسی نظر جو ہمیں گناہوں کے دلدل سے نکال لے، اللہ جو ہم کو اطاعت میں لگا دے، اللہ ایسی نظر ڈال دے، ایسی نظر ڈال دے۔ رب کریم رب کریم ٹوٹی پھوٹی ہماری دعاؤں کو قبول فرما۔ ہم سب کی طرف سے ایک ایک کا نام لے لے کر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ہم سب کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے، ہم سب کی طرف سے درود و سلام بھجوا دیجیے، درود و سلام بھجوا دیجیے، درود و سلام بھجوا دیجیے، اور ان کے روضے پر اور اپنے دربار اقدس میں ہم کو بھی حاضری نصیب فرما، ہم کو بھی حاضری نصیب فرما، ہم کو بھی حاضری نصیب فرما۔ روز محشر اپنے محبوب کا دیدار نصیب فرما، اور جنت میں اپنا دیدار نصیب فرما، صالحین کی معیت نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما، تقوی والی زندگی نصیب فرما۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔